ایک شخص نے آئینہ دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس نے قمیص الٹی پہنی ہوئی ہے اور ناک پر سیاہی لگی ہوئی ہے۔ آئینے کا کام تھا دکھانا، سو اس نے دکھا دیا۔ اب کیا وہ شخص آئینے پر خفا ہوگا کہ اس نے کیوں اس کی خامیوں سے اسے آگاہ کیا؟ نہیں، بلکہ وہ فوراً اپنی بگڑی ہوئی حالت کو درست کرنے کی فکر کرے گا۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو ہمیں ہمارے عیبوں سے آگاہ کرتے ہیں اور پھر ہم ان پر ناراض ہوتے ہیں۔ وہ بھی در حقیقت ہمیں ہماری روح کا آئینہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں بجائے ان پر غصہ ہونے کے ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کے دکھائے گئے آئینے کی بدولت ہمیں اپنی غلطیوں کی اصلاح کا موقع مل رہا ہے۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچ نہ ہونے کا بہرحال شکوہ رہتا ہے۔ اچھا انسان بننے کے لیے ہمیں خود کوشش کرنی پڑتی ہے، جبکہ برا انسان بننے کے لیے معاشرے کی تمام قوتیں ہمارا ساتھ دیتی ہیں۔ دعا یہ کریں کہ ہمیں اپنی موجودہ زندگی پسند آئے۔ جس شخص کو اپنی زندگی پسند نہیں ہے وہ اللہ پر یقین نہیں رکھے گا۔ اللہ پر جس کا ایمان ہے اس کو یہ زندگی پسند آتی ہے۔ سکون کا آسان اور آخری نسخہ یہ ہے کہ سکون حاصل کرنا چھوڑ دیں، سکون دینے کی فکر کریں۔ ہم کتنی دنیا کو سکون دے رہے ہیں، ہماری ذات سے کسی کا سکون برباد تو نہیں ہو رہا۔ بس جو شخص کسی کو سکون دینا شروع کرتا ہے اس کو سکون خود بخود ملنے لگتا ہے۔ اسی طرح چڑیوں کو دانہ ڈالتے جائیں تو ہمارے لیے دعا کرتی ہیں۔ گھر میں رہنے والا یہ چھوٹا سا پرندہ گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ جن دنوں میں چڑیا گھروں میں بولنا بند کر دیں گی تو گھروں میں حافظیت ختم ہو جائے گی، تو ان کے لیے جگہ بنا دیا کرے، تھوڑا دانہ ڈال دیا کرے، وہ خود بخود آ جائیں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فقیروں کے گنبد پر کبوتر ضرور آ جایا کرتے ہیں۔ یہ حفاظت کی نشانی ہے۔ پرندہ اور چیونٹی جب رزق کھا جائے تو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جس نے ہمیں کھلایا اس کے لیے رزق میں اضافہ کر دے۔ اس لیے جب بھی رزق میں کمی آ جائے تو دانہ چیونٹیوں کے بلوں کی تک لے جائیں۔ حال کے بدحال ہونے کے باوجود مستقبل کے خوشحال ہونے کی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔